کراچی والوں کو بلا تعطل پانی چاہیے تو قیمتیں بڑھانا ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ واٹر کارپوریشن کو منافع بخش ادارہ بنانے کے لیے متحرک۔ سندھ حکومت اور ورلڈ بینک پانی اور آبپاشی نظام بہتر کرنے پر اتفاق۔ واٹر کارپوریشن میں اصلاحات کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کے گلوبل ڈائریکٹر کی ملاقات میں بڑے فیصلے۔ ادارے کو جلد اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے پرعزم۔ میئر مرتضی وہاب سے گلوبل ڈائریکٹر ورلڈ بینک سروج کمار کی بھی ملاقات۔ عالمی بینک وفد کا ہائیڈرنٹ مینجمنٹ اینڈ مانیٹرنگ سینٹر کا بھی دورہ۔ غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف کامیاب آپریشن پر سراہا۔ ورلڈ بینک حکام کی منصوبوں کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ متحدہ عرب امارات کا سندھ میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقدامات پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے کونسل جنرل یو اے ای بخیر عتیق الرمیتی کی ملاقات۔ یو اے ای سرمایہ کاروں کے وفد کو کراچی بلایا جائے گا۔ منصوبوں کو حتمی شکل دی جائے گی۔ رہنماؤں میں اتفاق۔ یو اے ای کونسل جنرل کی مراد علی شاہ کو وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد۔ کراچی ایئرپورٹ کو روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ سے منسلک کرنے کی تیاری۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے سعودی سفیر نواف المالکی کی ملاقات۔ سعودی حکام کی منصوبہ جلد شروع کرنے کی یقین دہانی۔ چیف سیکریٹری میئر کراچی، سیکریٹری اوقاف اور مذہبی امور بھی موجود رہے۔ سعودی وفد کا جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا بھی دورہ۔ کاؤنٹرز اور آلات لگانے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی جی کے ڈی اے نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ سید شجاعت حسین کی زیر صدارت اعلیٰ حکام کا اجلاس۔ چیف انجینئر کو منصوبوں کے لیے تمام وسائل کے استعمال کا حکم۔ محکموں کے انتظامی امور کے بارے میں رپورٹ مرتب کرنے کے پیش کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں سابق ڈی جی کے ڈی اے نوید انور، ممبر فائنانس سمیت دیگر کی شرکت۔ اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری مہنگی پڑ گئی۔ ایس ای سی پی نے ملوث افراد کے خلاف فوجداری مقدمات درج کرا دیے۔ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن حکام کے مطابق 3 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں خرد برد کر کے منافع کمایا گیا۔ ملزمان رجحان بنانے کے لیے ایک دوسرے سے ہی حصص خریدتے رہے۔ شیئرز کی خریداری کے جعلی آرڈرز کا بھی اندراج کروایا۔ جرم پر 3 سال قید اور 20 کروڑ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اجلاس کی آڈیو لیک ہونے پر ایکشن۔ ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی تحلیل کر دی گئی۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ایڈ ہاک کمیٹی کا اعلان کریں گے۔ مصطفیٰ کمال، ڈاکٹر فاروق ستار، نسرین جلیل اور دیگر شامل ہوں گے۔ ترجمان کے مطابق تمام شعبہ جات صوبائی کمیٹی اضلاع میں تنظیم نو۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر پرائس کنٹرول پروگرام شروع۔ کمشنر کراچی سلیم راجپوت نے اشیاء خورنوش کی قیمتوں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ دودھ کی ڈیری فارمر قیمت 180، پرچون میں 200 روپے لیٹر مقرر۔ ایکسپور مل آٹا 120 اور پرچون میں 128 روپے کلو مقرر۔ چکی آٹے کی فی کلو قیمت 140 روپے رکھی گئی۔ دال ماش پرچون میں 495 اور دال مونگ 242 روپے کلو مقرر۔ ریٹیلر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری فرید قریشی کا ہول سیل میں بھی سرکاری قیمت پر عمل درآمد کرانے کا مطالبہ۔ اشیاء خورنوش کی سرکاری قیمتیں نامنظور۔ ہول سیل گروسرز نے کاروبار بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ کمشنر کراچی سے ریٹ لسٹ پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز عبدالرؤف ابراہیم کہتے ہیں کہ مہنگی چینی خرید کر سستی فروخت نہیں کر سکتے۔ کمشنر کراچی سستی چینی لا دیں فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دالوں کی بھی سرکاری قیمت پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ریٹ ہے آج بھی 134 روپے ہے تو ہول سیل میں 137 بک رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کمشنر صاحب اگر ہمیں سستی دلا دیتے ہیں 1 مل تو ہم سستی بیچیں گے۔ رمضان سے قبل عوام پر مہنگائی کے وار۔ چینی، بیسن اور کھجور کی قیمتوں میں اضافہ۔ پرچون میں چینی 5 روپے اضافے سے 145 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی۔ بیسن 20 روپے اضافے سے 280 روپے کلو تک پہنچ گیا۔ کھجور 100 روپے اضافے سے 320 روپے کلو میں دستیاب۔
تاجروں کا کمشنر کراچی سے ریٹ لسٹ پر عمل درآمد کرانے کا مطالبہ، شہریوں نے شکوہ کیا حکومت ریلیف نہیں دے رہی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان پیکج کا اطلاق، شہریوں کا آٹا نہ ملنے کا شکوہ، کہا جب بھی آتے ہیں آٹا نہیں ملتا، آٹے کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ یوٹیلیٹی سٹورز حکام نے رمضان پیکج کو بہترین قرار دے دیا، بولے BISP میں رجسٹرڈ شناختی کارڈ نمبر چیک کر کے اشیاء دیتے ہیں۔ سابق نگراں حکومت کی پالیسی سے آٹے کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا، آل پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے سابق نگران حکومت کی پالیسی کو درست قرار دے دیا۔ سابق چیئرمین چودھری یوسف کہتے ہیں گندم درآمد کرنے سے آٹے کی قیمت کنٹرول میں رہی، نومنتخب حکومت سابق نگراں حکومت کی پالیسی کو جاری رکھے۔ آٹے کا سرکاری ریٹ 120 روپے کلو ہے، فلور ملز فی کلو آٹا 118 روپے میں سپلائی کر رہے ہیں۔ میری آنے والی گورنمنٹ یا موجودہ گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے، اس پالیسی کو کنٹینیوز کیا جائے۔ انڈسٹری لگی ہوئی ہے، ہم 25 کروڑ کی آبادی ہیں، لوگوں کو روزگار دیا جائے۔ الیکٹرک نے لوڈ شیڈنگ کو جائز قرار دے دیا، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کیس کی سندھ ہائی کورٹ میں سماعت، وکیل کے الیکٹرک نے موقف اختیار کیا کہ لوڈ شیڈنگ حکومتی پالیسی کے تحت ہو رہی ہے۔ جسٹس صلاح الدین پنور نے استفسار کیا جو لوگ بل دیتے ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ الیکٹرک نے پٹیل پاڑہ میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے مہلت طلب کر لی، آئندہ سماعت پر رپورٹ طلب، شہری عدالت میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہٹ پڑے۔ رہائشی علاقوں میں LPG دکانوں کے خلاف کریک ڈاؤن، رکشوں میں LPG سلنڈرز کی بھرمار، شہری چلتے پھرتے بم میں سفر کرنے پر مجبور، رکشہ ڈرائیورز نے LPG سلنڈر کا استعمال مجبوری قرار دے دیا۔ دکانداروں نے الزام لگایا پولیس کے پاس کوئی حکم نہیں، گھروں میں گیس آتی نہیں اور LPG بھی بند کروا رہے ہیں، مشکلات میں اضافہ نہ کیا جائے۔ پیسے اتنا بڑھا دیے، کرائے پہ بھی انہوں نے پیسے بڑھائے ہوئے، پھر اب تھوڑی سہولت تو کرے نا، آپ بھی تعاون کریں ہمارے ساتھ، ہم بہت پریشان غریب بندے ہوتے۔ یہ حادثات اور یہ وہ دیکھیں، حادثات ہونے کو تو وہ پھر بے احتیاطی کا ہے۔ اب ہم اس کام کو سمجھتے ہیں، اس میں حادثات ہونے کا یہ کہ اگر ہم اس کا پریشر اپنا 200 تک رکھیں نا تو کوئی حادثہ ہونے کی کوئی شکایت نہیں ہے، علاقے میں ہو یا باہر۔ پریس کلب میں سپریم کورٹ کے نامور وکیل رشید اے رضوی کے لیے تعزیتی ریفرنس، شرکا کا مرحوم کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت۔ حیدر امام نے کہا کہ رشید رضوی نے سکھایا کہ جرت کے ساتھ مسائل کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ حسیب جمالی بولے وکلاء تحریک کو انہوں نے ووٹ باری سے چلایا۔ صدارتی الیکشن کے لیے MQM اور پیپلز پارٹی کے بیک ڈور رابطے، مثبت پیغام نہ ملنے پر پیپلز پارٹی کا وفد بہادر آباد مرکز نہ جا سکا۔ ذرائع کے مطابق MQM رہنما آصف علی زرداری سے بات کرنا چاہتے ہیں، متحدہ پیپلز پارٹی نون لیگ رہنماؤں کی شہر اقتدار میں ملاقات متوقع۔ MQM صدارتی الیکشن میں ووٹ سے متعلق فیصلہ نہ کر سکی، صدارتی الیکشن میں آصف علی زرداری کو ووٹ دینے سے متعلق ارکان رابطہ کمیٹی سے رائے لی جائے گی۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور پارلیمانی لیڈر کا نام فائنل کیا جائے گا۔ حکومت سازی سے متعلق مذاکرات پر بھی ارکان کو بریفنگ دی جائے گی۔ آئندہ کے لائحہ عمل سے متعلق اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ ہب ریور روڈ پر فیکٹری کے علاقوں میں ہائی ٹرانسمیشن پول لگانے کے خلاف درخواست، وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ ہائی ٹرانسمیشن پول لگنے کی وجہ سے ہماری گاڑی نہیں گزر سکتی۔ سندھ ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت پر وکیل LGA اور بورڈ آف ریونیو سے دلائل طلب کر لی۔ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہر میں سہولیات کا فقدان، کہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ تو کہیں چولہے سے گیس غائب، کراچی کے شہریوں نے سر پکڑ لیے۔ لانڈھی، شاہ فیصل کالونی اور کرنگی کے مکین گیس بحران سے پریشان، نارتھ ناظم آباد اور اورنگی ٹاؤن میں بھی گیس بندش کی شکایات، بولے سب کچھ مہنگا کر دیا جاتا ہے، ملتا کچھ بھی نہیں۔ حکام بالا ہم پر رحم کریں، کم از کم بنیادی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے، مکینوں کی اپیل۔
सफूरा टाउन यूसी 4 के अवाम बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट समेत निकाह नामे की सहूलियात से महरूम। हुदूद में रद्दबदल के बाद नई यूसी को अब तक आईडी अलॉट नहीं की गई। माजी में यूसी 4 यूसी 30 थी। जनरल काउंसलर यूसी 4 अली रजा कहते हैं कि नादरा ने आईडी बंद की, जिससे मकीनों को परेशानी का सामना है। 5 लाख फंड मिलता है, आईडी पर 3 लाख का खर्च आता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 69 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 65,656 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे सस्ता होकर 279 रुपये 30 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 5 पैसे कमी से 282 रुपये तक गिर गया। बरतानवी पाउंड 44 पैसे इजाफे से 356 रुपये 69 पैसे का हो गया। सोना फी तोला 1500 रुपये महंगा, 2,25,400 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1286 रुपये इजाफे से 1,93,244 रुपये में दस्तयाब। फी तोला चांदी की कीमत 2600 रुपये पर बरकरार। जामे कराची में सालाना कुतुब मेले का दूसरा रोज तलबा पसंदीदा किताबों की तलाश में मसरूफ। कुतुब मेले में 150 से ज़ायद बुक स्टॉल्स मौजूद। स्टॉल्स पर 10,000 से ज़ायद किताबें दस्तयाब। सिंध डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के ज़रिए एहतमाम चर्च मिशन स्कूल में स्टेम मुकाबलों का इनेकाद। 140 से ज़ायद सरकारी स्कूलों के 1200 से ज़ायद तलबा की शिरकत। साजा ने कहा कि आउटडोर मैथ्स गेम से तलबा के इल्म में इजाफा होगा। तलबा खेलों में दिलचस्पी ले रहे हैं। पैकमैन आजकल बच्चे जो हैं वो मोबाइल वगैरह पे खेलते हैं, तो इसमें पैकमैन जो है उसकी मूवमेंट होती है और वो कुछ उसके बोनस पॉइंट्स होते हैं और वो कुछ चीज़ें लेता है। तो लेकिन जो पैकमैन की मूवमेंट है वो मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं। 3 तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है। बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन से जो कि ट्रांसलेशन, रोटेशन और रिफ्लेक्शन है। कराची विमेंस क्लब के ज़रिए एहतमाम आलमी यौम ख़वातीन की मुनासबत से तकरीब। ख़वातीन के कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए स्टॉल सज गए। कपड़े, ज्वेलरी और हाथ से बनाई अशिया की फ़रोख्त पेश। और जिना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन में रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टा का आगाज़। क्रिकेट, थ्रोबॉल, टग ऑफ वॉर, चेस और ताइक्वांडो के मुकाबले। तालबात ने चौके और छक्कों की बरसात कर दी। ताइक्वांडो परफॉर्मेंस ने सबके दिल जीत ली। तालबात ने अपने दिफा के लिए ताइक्वांडो को ज़रूरी करार दिया।